کہ تھوڑا کمیونیکیشن میں غلطی ہوئی ہے، تو میرے اچھا ہی ہوا کہ میرے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ جو پشاور میں تھا اور سب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور میں آج آیا ہوں۔ آصف خان جو ہے نا ہمارے ایم این اے ہیں، وہ گزشتہ دن جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر جو ہے نا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو دمکائیں یا کسی کو جو ہے نا اس قسم کی کردار ادا کرے۔ اور پھر افسوس یہ بھی ہے کہ وہ آلریڈی پتہ ہے سب کو کہ کس طرح وہ منتخب ہوا ہے، مطلب اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ ایک جعلی طور پر منتخب آدمی جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو قانون کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہوگی۔ لیکن سیاست جو ہے نا برداشت کا نام ہے، اور سیاست میں برداشت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ کسی قسم کے دباؤ سے جو ہے نا وہ دب جائے گا، وہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک پہ قانون بھی ہے اور اس ملک میں لوگ بھی ہے کہ وہ کم از کم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں آصف خان کے ساتھ جو ان کی آیا تھا، اور میں سولیڈری کے طور پر، اور ہم پوری طرح آصف خان کے ساتھ ہیں، اور اگر کوئی قسم کی حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری پارٹی کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف اس قسم کی حرکت کرے گا۔ بال میں آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی جلدی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری ریجن پہ ایک نئی جنگ کی شروعات ہو رہی ہے، اور وہ نئی جنگ بہت افسوسناک ہے کہ یہ ہمارا پختونخوا ہمیشہ جو ہے نا جنگوں کا آغاز رہا ہے۔ ہم ہمیشہ پرائے جنگوں میں ایندھن بنی ہوئی ہے۔ کبھی وہ جنگ جہاد کے نام پہ جب روس آیا تو اس کی وجہ سے ہمارا پورا نظام، ہمارا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور اس نے جو ہمیں تحفہ دیا اس نے ہمیں کلاشنکوف کلچر کا تحفہ دیا۔ اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہو گئی، اور وار اینڈ ٹیرر نے تو ہماری سوسائٹی کو مکمل طور پر کولیپس کیا، حالانکہ وہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی۔ اور اس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ ڈیمیج وہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کا ہوا، اور خاص کر ہمارے اس پشاور کا اور جو قبائلی اضلاع ہے اس کا ہوا۔ لیکن ابھی جو ماحول بنایا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جس طرح ایران کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے، اور ابھی انڈیا نے کہا کہ ہم نے ادھر آپریشن کیے ہیں، تو وہ تو الگ بات ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انڈیا کی جو یہاں انہوں نے اعلانیہ کہا ہے کہ ہم نے آپریشن کیا، اور کب تک اس کا ہمیں ایک سالڈ ہم اس کو رسپانڈ کریں گے۔ لیکن ایک بات میں اس دھرتی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مزید جنگوں کے ایندھن بننا نہیں چاہتے، مزید پراکسی بننا نہیں چاہتے۔ اگر کسی کی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ ان کے خلاف ہم پوری کمیونٹی کو اٹھائیں گے۔ دیکھیں، میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو ریجن ہے ہماری پشاور، ان کی پوری اکانومی بنیاد ہے افغانستان کے اوپر۔ پھر جو ہماری ہسٹری ہے، ہماری سینٹرل ایشیا تک یہ کنٹریز جو ہے نا ہماری تجارت ہوا کرتی تھی، کبھی ہمارے تاریخ میں جو ہے نا ایک بہت بڑی یہ موجود ہے۔ لیکن ابھی افغانستان کے ساتھ جو تھوڑا بہت روزگار تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بھائی، اگر آپ کی کسی ملک کے ساتھ تعلقات میں کوئی پرابلم ہے تو تجارت اور کاروبار جو ہے نا وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ آپ کاروبار روکے۔ آپ نے ٹریڈ روک دیا۔ آپ جو خاص کر خیبر پختونخوا اور پختونے، اس کو آپ نے کشی پہ مجبور کیا ہے۔ ہمارے پاس اور کیا راستے ہیں؟ یعنی ہم تو مارکیٹ سے بہت دور ہے، ہمارے پاس تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کریں، ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ اور جب میں اسپیکر تھا اور جب ہماری وفاقی حکومت تھی تو ہم نے کوشش کی، ہم نے غلام خان، ہم نے خرلاچی، ہم نے انگور اڈا، یہاں ہم نے باقاعدہ بزنس شروع کی، اور ہم نے پاک افغان ٹرانزٹ ریٹ میں ایک اضافی شک ڈالا کہ ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے نا یہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی۔ تو سب سے پہلے آج پشاور سے میں ان لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اس دھرتی کو مزید جنگوں کا حصہ بنائیں گے، ہم نہیں کرنے دیں گے۔
ہم تعلیم چاہتے ہیں، ہم ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کا بس ہو گیا. کوئی یہاں انویسٹمنٹ کیسے کرے گا جب یہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں خودکش ہے، جہاں بدتخوری ہو رہی ہے. اور انٹرسٹنگلی جب اس صوبے کی مینڈیٹ ہے، اس صوبے کو مینڈیٹ دیا گیا ہے جس پارٹی کو، اس پارٹی کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ابھی تک آپ اس کے فنڈ نہیں دے رہے، ابھی تک آپ ان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک جو ہے نا آپ اس صوبے کی بنیادی جو رائٹس ہے، یعنی آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرجر ہوا، مرجر جو ہے نا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پارلیمنٹ میں کروایا. اس مرجر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس کا 3% شیئر، 3% یہ ہر صوبہ اور وفاق جو ہے نا یہ پاٹا کو دے گی. ابھی تک نہ وفاق نے 1 روپیہ دیا، نہ دیگر صوبے دے رہے ہیں. جو کمٹمنٹ ہے اس کی یہ کمٹمنٹ کی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے کریں. اور وہ کمٹمنٹ تو چھوڑیں، وہ روٹین جو ہمارے ایریز ہیں جو روٹین میں ملا کرتے تھے وہ فنڈ بھی نہیں دیا جا رہا. تو ایک طرف جو ہے نا آپ وار زون ہے، دوسری طرف جو آپ نے ہمارے فنڈ روکے رکھے، جو آپ لوگوں کی پارلیمنٹ کی کمٹمنٹ ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مینڈیٹ عوام نے PTI کو دیا ہے، آپ PTI کی وہ انتقام عوام سے لینا چاہتے ہیں. اسمبلی میں انشاءاللہ جو بھی اجلاس ہو رہا ہے، 3/13 کو اجلاس شروع ہو رہا ہے، اس ایشو پہ ہم پورا بولیں گے، پوری نمائندگی کریں گے. میں اپنے لوگوں کو یہ کیٹیگریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حقوق کے نگہبان ہیں ہم وفاق میں بیٹھیں گے، وفاق میں بات کریں گے، اٹھائیں گے، اور کسی طور پر ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارے حقوق نہ دیں. تو باقی اگر آپ کوشچن کریں گے تو وہ کریں گے. میں بیسیکلی اس ایشو کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ ہماری صوبے کے بقایا جات ادا کریں. سب سے پہلے آپ ہماری جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں. آپ نے وفاق میں بھی ہم سے مینڈیٹ چوری کیا، عوام نے PTI کو ووٹ دیا اور آپ نے جو ہے نا وہ ووٹ نمائندہ عوام نے ایک منتخب کیا، آپ نے ادھر کسی اور کو بٹھا دیا. آپ نے جب بھی مینڈیٹ چوری کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرے، اس قوم کے اوپر رحم کرے، عوام کی مینڈیٹ کی توہین نہ کرے. اور میں نواز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں کم از کم تم تو اپنے وہ نعرہ جو آپ کہتے تھے کہ میں ووٹ کو عزت دو کے لیے اپنی تحریک چلائی، آپ نے تو ووٹ کو اتنا بے عزت کیا جو تاریخ میں کوئی اس کا نہیں ملتا. کچھ چیز اسی ہے کہ میں نے اشاروں میں کہا وہ مجھے پتہ ہے، میں پوچھنا وہ میں نے کہہ دیا ہے. جو کر رہے ہیں نا یہ جو افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی روش ڈالی گئی ہے. جتنا اس وقت جو ہے نا آپ چمن میں دیکھیں کہ چمن میں جو ہے نا ایک بہت بڑی درنا بیٹا ہے، ابھی تک اس کو انگیج نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو روٹی سے محروم کیا جا رہا ہے. اور یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری اکانومی پہ بہت بڑا بوجھ ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹسٹک دکھائے کہ کون اس کے ذمہ دار ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ اگر کہتے ہیں کہ یہاں ہم سمجھتے ہیں بالکل اس علاقے میں irregular اکانومی ہے، وار اکانومی ہے، اور وہ بنائی وہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے وار اکانومی بنی، وہ آپ کی وجہ سے پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے نا irregular اکانومی بنی. لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ آپ نے اس علاقے کو آپ نے ہر قسم کی ڈیولپمنٹ سے محروم رکھا. آپ نے کوئی انڈسٹریز نہیں لگائی، آپ نے انفراسٹرکچر نہیں بنایا، آپ نے روڈ نہیں بنائے. آپ نے قبائلیوں کو کیا آپ انسانی نہیں سمجھتے؟ آپ اس کو علاقہ غیر کہہ کے آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہے، حالانکہ آپ کے بہت بڑے بارڈر کا یہ کام کرتے تھے. تو یہ جو اس وقت ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر بلوچستان میں جو ہمارے پختون بیلٹ ہے اس پہ وہ ہو رہا ہے. تو اور جو تاجکستان میں ایکٹیویٹیز جاری ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے اور کیا انگیجمنٹ ہو رہے ہیں. ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ جیو اور جی لو. ہم نے کسی ملک کے اندر مداخلت کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ہم یہ پالیسی رکھتے ہیں کسی ملک کے اندر مداخلت ہو، نہ کسی ملک کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے. اس لیے میں نے بتایا ہے اور ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس پوری انفارمیشن ہے، میں زیادہ ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک نئی جنگ کی بساط جو ہے نا بنائی جا رہی ہے. ہم نے فیصلہ کیا، آج ہماری میٹنگ ہے، رات کو میں یہاں سے اسلام آباد جاؤں گا، جو ہمارے تحفظ آئینی پاکستان ہے، ہم پورا شیڈول دے رہے ہیں پاکستان میں جلسوں کی اور جلوسوں کی. اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ مزید جنگوں کے لیے اگر اس زمین کا استعمال کیا جائے گا
ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہ پہلے تو ہم اسمبلی بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو میں ڈیفینیٹلی یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ہمارے یہ نہیں دے رہے تو ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے تاکہ اس کے چہرے پوری دنیا کے سامنے کھل جائے. پھر ٹی وی پہ ٹاک شوز میں اور تقریروں میں تو لوگ کہتے رہتے کوئی پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہے, اور ڈائلاگ تو ان سے ہوں گے نا کہ ایک منتخب پارلیمنٹ ہو اور منتخب حکومت ہو اور جس کے پاس عوام کی مینڈیٹ ہو. یعنی آپ سب صحافی ماشاءاللہ جانتے ہیں یہ پشاور میں جو سیٹیں ہم ہارے ہیں اس میں کسی کو شک ہے کہ وہ ہمارے وہ ہم 100% جیتے. جو اسلام آباد میں 3 قومی سیٹیں وہ 100% ہم جیتے, کراچی ہم جیتے. جو پنڈی ڈویژن جو کمشنر نے جو بات کی ہے مطلب اس نے تو بالکل کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے, اور وہ اس میں کوئی یعنی مجھے وہاں کچھ سینئر آفیسر نے کہا ہے کہ جس طرح یہ اقدام کی گئی ہے اور اس کے باوجود کوئی آ کے ڈٹائی سے کہے یار شرم کوئی چیز ہوتی ہے نا کہ وہ شرم بھی کرے. تو میں ایک بات بالکل کلیئر کروں, بالکل مقابلہ کریں گے, کسی قسم کی مفاہمت ان لوگوں سے نہیں ہے, مزاحمت کریں گے. اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی ڈر جائیں گے, نہ ڈریں گے نہ ان کی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے. ہاں ہم جو بھی جدوجہد کریں گے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کریں گے.